پہلے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جس کو کہتے ہیں نا بلیٹڈ سالگرہ مبارک ہم کریں. وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں جہاں ایک شہری کو اپنی رائے دینے کا حق ہے اور آپ جیسے صحافی کو سوال کرنے کا حق ہے. تو اتنی بڑی جماعت کے سربراہ کو اگر کوئی دل میں کوئی رنجش ہو، کوئی تحفظات ہوں، کوئی شکایت ہو تو یہ ان کا حق ہے. تو میں ان کے اس حق کا احترام کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو کچھ حقائق بتا دیتا ہوں. میرے خیال میں اس وقت جو وفاقی کابینہ ہے اس کے جن ارکان پر کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق کسی خاص جماعت سے ہے، آپ نے ایک حوالہ بھی دیا تو میں پہلیا بجھانے کے بجائے صاف بتا دوں. آپ کا اشارہ فواد حسن فواد کی طرف تھا جو کہ نجکاری کے وزیر ہیں، جنہوں نے کل میرے ساتھ پریس کانفرنس کی. کوئی 35 سال تک فواد حسن فواد جو ہے وہ سول سروس میں رہے ہیں اور ان 35 سالوں میں پنجاب میں ان کی سروس صرف 6 سال اور 10 ماہ تھے. انہوں نے اکبر بھٹی کے ساتھ بھی کام کیا ہے، ملسی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، مختلف حکومتوں میں کام کیا ہے. جو سول سرونٹ ہیں بیچارے، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کس کے لیے کام کریں کس کے لیے نہ کریں. لیکن یہ بات کی تھی فواد حسن فواد کا تعلق کوئی نون لیگ سے ہے، تو نگران حکومت آنے سے پہلے جو حکومت تھی اس میں بڑا حصہ نون لیگ کا ہی تھا اور شہباز شریف کا تعلق نون لیگ سے ہی ہے. تو فواد حسن فواد نے اگر نون لیگ کا وزیر بننا تھا تو وہ 16 مہینے کے لیے وزیر بنتے، وہ 3-4 مہینے کے لیے وزیر کیوں بنتے. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فواد حسن فواد وزیر بننے سے پہلے ایک ایکسرسائز ہو رہی تھی، آپ بہت باخبر صحافی ہیں، ایک ری امیجننگ پاکستان ایکسرسائز چل رہی تھی، اس کا بھی وہ ایک اہم مثال ہے. اور اس ری امیجننگ پاکستان کی جو ایکسرسائز میں جو لوگ تھے ان کی طرف نون لیگ کا جو رویہ تھا وہ کوئی بہت مثبت نہیں تھا، وہ ان کے سخت شاکی تھے، لندن والے بھی اور لاہور والے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہے جس نے اتنا عرصہ جیل میں گزارا، ان پہ کوئی چیز ثابت بھی نہیں ہوئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل ایسا ہی الزام ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو 2008 اور 2013 کی حکومت تھی اس میں یہ ناچیز جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل تھا. تو اب میں وفاقی کابینہ میں بیٹھا ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا. جان محمد مہر کو قتل کیا گیا، آج اس کا چیلنج 40 دن گزر گئے ہیں، قاتل سامنے بیٹھے ہیں، رینجر سے 3 سیل فورسز ہیں، لیکن قاتل ابھی تک گرفتار نہیں کیے جائے. آپ ایک صحافی رہے، آج آپ صحیح میں آئے، اس معاملے کو آپ سیریس اٹھائیں کہ جان محمد مہر کے قاتل گرفتار ہوئے. دیکھیں، جب جان محمد مہر کا واقعہ ہوا تو اسی دن میں نے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو فون بھی کیا، ان سے بات بھی ہوئی، اور جتنی دفعہ بھی میری ملاقات ہوئی ہے ان کا اسلام آباد بھی آنا جانا ہوتا ہے. اور اب سے چند گھنٹے پہلے بھی جب میری ملاقات ہوئی تو اور معاملات کے ساتھ ساتھ میں نے یہ معاملہ بھی ان کے گوش گزار کیا. وزیر اعلیٰ صاحب اس بات پر بہت سینسیٹائزڈ ہیں. ظاہر ہے قانون کا جو ایک پروسیس ہے، ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ جلد انصاف مل جائے، کبھی کبھار دیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور آپ بھی اس پر خاموش نہیں رہیں گے. ہم مل کر کوشش کریں گے کہ جان محمد مہر کے جو قاتل ہیں ان کو صرف سزا نہ ملے بلکہ جان محمد مہر کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف بھی ملے اور ان کے اس خاندان کے لیے بھی ہم کچھ کر سکیں. واپسی کا اعلان کیا گیا ہے 21 اکتوبر کا. اگر وہ 21 اکتوبر کو واپس آتے ہیں تو وفاقی نگراں وفاقی حکومت قانون پر مزاحمت کرے گی یا مسئلے کا شکار ہوگی، کیونکہ اب ان پر نیب کے کیسز بھی کھل گئے اور پیپلز پارٹی بھی الزام لگا چکی ہے، اب ان کے ساتھ لاڈ والا سلوک کیا جا رہا ہے. دیکھیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جو معاملہ ہے وہ عدالتوں کا معاملہ ہے اور قانون کا معاملہ ہے.
اس کا نگران حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پہلے سے کوئی مفروضے میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. اس کا تعلق عدالتوں سے ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ حفاظتی ضمانت لے کر آئیں گے، وہ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے، وہاں سے لیں گے، اسلام آباد سے لیں گے، کیا وہ اپنی سزا کو معطل کرانے کے لیے درخواست دیں گے، اگر دیں گے تو عدالت کیا کرے گی. تو اس پر میں کوئی قیاس آرائی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا. میرا نہیں خیال ہے کہ نگران حکومت کا اس بات سے کوئی تعلق ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ سپریم کورٹ کی جو پچھلی قیادت تھی جناب بدیال صاحب کی، اس زمانے میں وہ جاتے جاتے ایک جمعے کے روز جو 3 رکنی بینچ کا جو اختلافی فیصلہ تھا، ایک رکن کا کچھ اور بات موقف تھا اور 2 ارکان کا، اور جس میں وہ نئے ترامیم کے حوالے سے ایک فیصلہ دے گئے. آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے آنے کے بعد نئے حرکت میں آئی اور ان تمام جماعتوں کے قائدین کے خلاف ایک کارروائی شروع ہو گئی جن کے حوالے سے الزام ہے کہ اب ان کا تسلسل ہے. تو ہم نے تو اس پر کچھ نہیں کیا. اب مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ یہی جماعتیں جو اب متاثر ہوئی ہیں اور ان کے خلاف سرگرمی ہوئی ہے وہ عدالت میں جائیں گی، کیا ہوگا. تو بہت ساری جو باتیں ہیں اس پر ہم قیاس آرائی سے گریز کریں گے. میرا سوال سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے. ایک بڑا ریولیوشنری ٹول ہے اس صدی کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مین اسٹریم میڈیا کے برابر آ کے کھڑا ہو گیا. کوئی رولز اینڈ ریگولیشن اس کے واضح نہیں اب تک. ہم نے پچھلی حکومت، میری مراد 2018 کی حکومت ہے، ہم نے دیکھا کہ اس نے اسی ٹول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑے طبقے کی ذہن سازی کی. گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں بھی اس ٹول نے ایک جماعت کو کافی اوپر کراچی کی سطح پر لے کر آئی. پچھلے دنوں ایک مستند معتبر ادارے کے صحافی نے سوشل میڈیا کی ایک افواہ میں آ کر ایک خبر ٹویٹ کی اور اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا. اب آنے والے انتخابات میں بھی سوشل میڈیا کا ایک بڑا انفلوئنس ہوگا. تو کس طریقے سے اب سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے گا، اس کو کس طریقے سے ایک صحیح سمت میں ڈالا جائے گا؟ دیکھیں، جو بنیادی قانون سازی ہے یہ پارلیمان کا اختیار ہے. اس وقت پارلیمان کا صرف جو بالائی حصہ ہے سینٹ وہ موجود ہے. وہ اگر کوئی نئی قانون سازی کرے گی تو وہ ایکٹ کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی، اور نگران حکومت کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم بنیادی قانون سازی کریں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی. بہتر یہ ہوگا کہ جو مستقبل کی جو سیاسی قیادت ہے یہ سوال آپ ان سے پوچھیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو ممکنہ طور پر کل انتظام میں آئیں گی، کہ وہ ان کے عزائم کیا ہیں، یہ اس مسئلے سے کیسے نمٹیں. ایک خاتون سوال بولو. قائداعظم یونیورسٹی جو اسلام آباد میں ہے وہاں جا کر طلبہ یونین بحال کی اور وہاں پر روٹ بنانے کا کہہ دیا اور انتخابات کرانے کا بھی کہہ دیا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے وہ خاتون حکومت کب تک جو ہے وہ یہ انتخابات کرائے گی اور کیا ان کا اثر پورے ملکی جامعات پر ہوگا؟ دوسرا یہ کہ آپ بھی لیبر لیڈر رہے، آپ کی تقاریب ادھر رہے، اسٹیل مل میں آپ اچھے اسٹیٹ سیکرٹری رہے. آشیانے کی بات کرتے ہیں، دل جلانے کی بات کرتے ہیں. حادثہ تھا، گزر گیا ہوگا، کس کے جانے. میری بہن نے جو بات کی، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وزیر اطلاعات کے پاس تمام اطلاعات ہوتی ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. مثال کے طور پر میں سفر میں تھا، میرے علم میں نہیں تھی یہ خبر جو ابھی آپ نے بتایا. لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں ماشاء اللہ نہیں ہے، اس ملک میں آئین ہے، اور اس ملک کے جو بنیادی انسانی حقوق کے جو آرٹیکلس ہیں، آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک، یہ جو 20 آرٹیکل ہیں یہ آئین کی روح ہے. اس کے اندر یہ حقوق تمام شہریوں کو ہیں. اجتماع کی آزادی، تقریر کی آزادی، تحریر کی آزادی، تنظیم سازی کی آزادی،
تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو طلباء تنظیمیں ہیں وہ ہماری جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے. تو اس حوالے سے عزت مآب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں، اگر انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے، میں نے خبر یہ نہیں دیکھی، تو یقیناً اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مارشاء اللہ دور میں جو طلباء تنظیموں پر جو پابندی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں طلباء میں منفی سرگرمیاں بہت بڑی ہیں. اس سے ہمارے ملک کی کوئی خدمت نہیں. ایک سوال میں میرا یہ سوال تھا کہ ابھی بات ہوئی لیول پلینگ تو یہاں سندھ میں MTM پاکستان کے جو سینئر ڈپٹی کنوینر ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں بھی یہاں پر لیول پلینگ حاصل نہیں. تو اچھا، پھر MTM پاکستان نے الیکشن کمیشن سندھ پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا. تو اس صورت میں کیسے آپ مجھے نگراں حکومت ہے اور الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانے، لیکن اس کی نگرانی تو نگراں حکومت نے کرنی ہے اس کا سارا لوگ، تو کیسے آپ ان کو وہ دیں گے اور یہ جو عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں سندھ الیکشن کمیشن؟ ایک بنیادی اصول میں آپ کو بتا دوں، نگران حکومت نے الیکشن کمیشن کی نگرانی نہیں کرنی، الیکشن کمیشن نے حکومت کی نگرانی کرنی. الیکشن کمیشن بااختیار ہوگا تب آپ کے پاس آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں گے. ہم کسی افسر کا تبادلہ نہیں کر سکتے جب تک الیکشن کمیشن سے ہم منظوری نہ لیں. اور اس الیکشن کمیشن کو آپ بالکل کمزور نہ سمجھیں. پچھلے دنوں انہوں نے خیبر پختونخوا کی پوری کابینہ کو اڑا دیا تھا. اب اگر کسی جماعت کو، کسی فرد کو الیکشن کمیشن چاہے صوبائی ہو یا مرکزی ہو اس کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے جا کر ملیں، مذاکرات کریں اور بتائیں. پچھلے دنوں سیاسی تنظیموں کے قائدین سے الیکشن کمیشن نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. ایک ذریعہ یہ ہے جو ابھی آپ نے بتا دیا کہ یہ مسائل ہیں، تو ایک عوام کی عدالت ہے، ایک قانون کی عدالت بھی ہے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت ساری جماعتیں جاتی رہی ہیں مختلف عدالتوں میں، چاہے وہ ہائی کورٹس ہو یا سپریم کورٹ ہو. ہمارے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے پوچھ گچھ کر سکیں کہ جی آپ اس طرح سے کیوں کریں. ان کے پاس اختیار ہے. اچھا، آپ نے بہت ساری چیزوں میں کہا کہ نگران کے طور پہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا اختیار نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو اختیار نہیں ہے. اور دوسرے جیسے منتخب حکومت کو ڈر ہوتا ہے کہ میڈیا کی تنقید کی وجہ سے وہ ووٹ دینا پڑتا ہے، آپ کو ووٹ بھی نہیں چاہیے. تو لہٰذا آپ بہت زیادہ فری ایکشن ہے کہ آپ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں میڈیا مارکان کے خلاف جنہوں نے قوانین کی خلاف ورزی کرتے رہے جب یہ کام. دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ درست ہے کہ ہم نگران حکومت ہیں، لیکن ہم حکومت ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ذمہ داری سے بچ سکیں. تو جو اخباری مالکان اور چینل مالکان کے حوالے سے آپ نے اس پریس ٹاک سے پہلے بھی میرے گوش گزار کیے ہیں اور ہمارے جو پرنسپل انفارمیشن آفیسر ہیں انہوں نے بھی آپ سے بات کی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے جو ورکرس کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم کوشش میں خالد جمیل کو جانتا ہوں کئی سالوں سے، ہمارے کلیگ رہے. میں نے یہ خبر دیکھی. میری معلومات کے مطابق FIA نے کل شام ان کو گرفتار کیا ہے. میری معلومات یہ بھی ہے کہ ایک عدالت سے ان کی گرفتاری کے وارنٹس اور سرچ وارنٹس جاری کیے گئے اور FIA نے یہ گرفتاری ظاہر کی. میں سفر میں تھا. آئین اور قانون کے تحت 24 گھنٹے میں ان کی
अदालत में पेशी लाजमी होती है। मैंने अभी खबर नहीं देखी कि उनको पेश किया गया है या नहीं किया गया। तो जो देखें, जिस कानून के तहत मेरे ख्याल में पीका ऑर्डिनेंस एक्ट और पीपीसी जो है पाकिस्तान पिनल कोड, उनके तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। अब जो कानून है वो अच्छा है बुरा है उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि निगरान हुकूमत ने नहीं बनाया। लेकिन अगर जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं वो कानून के तहत कार्रवाई करते हैं, अगर वो कोई ज्यादती करते हैं तो अदालतों में ये मामला जाना चाहिए और हम अदालती उमूर में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहेंगे। अगर उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हुई है और मेरे इल्म में आती है तो कानून के अंदर रहकर हम उसको एड्रेस करेंगे। सोनी साहब, आप कराची में